النظر الی وجهک یا رسول اللہ، جن کی زندگی کا مدعا یہی رہ گیا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری نگاہیں ہو اور آپ کا رخ انور ہو، ہر وقت آپ کو دیکھا کرے۔ نعرہ تکبیر، مثال ہے۔ کیا کہو گے ان ہستیوں کے عشق کی بات کیا کرو گے جو ظہر کی نماز کے لیے بھی 10 بجے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے؟ وہ کام کاج کے لیے نکلتے تھے تو بس واجبی سا گئے اور فٹافٹ جان چھڑا کے کام سے سرکار کی دیدار کے لیے آ جاتے۔ اور پہلی شب میں فلسفہ کیا تھا کہ حضور جتنی دیر نماز میں رہتے تو متوجہ قبلہ کی طرف ہوتے نا، اور نمازیوں کی طرف پشت ہوتی، اب چہرہ نظر نہیں آ رہا، چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا۔ اس کے باوجود سب میں کھڑے ہوئے صحابہ کرام کننکھیوں سے نماز میں ہیں، کننکھیوں سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس بات کے بعد سنو کہ میں تمہاری جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری جسمانی حالت، اور خشوع کا مطلب ہے تمہارے دل کی دنیا بھی میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، میں بے خبر نہیں ہوتا۔ اور جب امام سلام پھیرتا ہے، جب آپ سلام پھیرتے ہو تو پہلے کدھر پھیرتے ہو سلام؟ دائیں طرف۔ تو دائیں طرف والوں کو جب رسول اللہ سلام پھیرتے ہوں گے دیدار پہلے ملتا تھا، دائیں والوں کو دیدار پہلے ملتا تھا، بائیں والوں کو بعد میں ملتا تھا۔ یہ اللہ کے نظام میں قانون بن گیا کہ قیامت تک پہلی صف کے دائیں والوں کو ثواب زیادہ ملتا رہے گا۔ یہ عشق کی تاثیر، صحابہ کے اندر جو عشق تھا اس عشق کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے دائیں طرف ہے، اور جو دائیں طرف پہلی صف میں ہوگا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ تو حضرات محترم یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ بھی تو بخاری ہے۔ تو برادران اسلام، سب سے افضل اور اعلیٰ عقیدہ، ایمان اور عمل وہ ہے جس کے اندر محبت ہے، عشق ہے اور ادب ہے، اچھا اخلاق، اخلاق کریمانہ ہے۔ ہر کسی سے محبت کرو، ہر کسی سے پیار کرو، اور اس لیے پیار کرو کہ یہ میرے محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، یہ میرے خالق و مالک کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جب اس رشتے سے پیار کرو گے تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سیدہ حلیمہ، میں لغوی معنوں میں بول رہا ہوں، سلام اللہ علیہا جب مکہ شریف میں آئی، حضور کو سلام کرنا تھا، رواج کے مطابق بہت سی دائیاں آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو چند باتیں کہی تھی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ بیٹی دیکھنا میرا محمد اس دائی کے سپرد کرنا جس دائی کو دیکھ کر میرا محمد مسکرا پڑے۔ دائی کا انتخاب تم نہیں کرو گی، میں نہیں کروں گا، محمد خود دائی کا انتخاب کرے گا، محمد خود انتخاب کرے گا۔ آنے سے پہلے خوابوں میں دیکھا کرتے تھے نا کہ میرے گھر سے سورج نکلا، ایک بہت بڑی روشنی نکلی جو پوری دنیا پر چھا گئی، جس سے پورا عالم منور ہو گیا۔ تعبیر دینے والوں سے پوچھا، خواب بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ایسی پرنور ہستی جلوہ گر ہوگی جو پوری دنیا پر رحمت بن جائے گی۔ جس پہ ایمان لانا ہے وہ ابھی آئے نہیں، اور خوش قسمتوں کو دولت ایمان پہلے مل چکی ہے۔ سردار عبد المطلب
इनका आमिर नाम है, नाम उनका असल आमिर है, और पैदा हुए थे, बाल सफेद थे, पैदाइशी तौर पर बाल सफेद थे, तो उन्हें शैबा कहा गया। शैबा कहते हैं सफेद बालों वाले बाबे को। तो बूढ़ा, जैसे हमारे जहाँ बुढ़ा कह देते हैं किसी सफेद बालों को, तो शैबा कहते थे, इसका माना बूढ़ा आदमी। अब्दुल मुत्तलिब इनका मदीना से मक्का आने पर नाम पड़ गया, उसकी वजह लंबी है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू बेटी से कहा कि आमिना, ये मेरा पोता आम बंदा नहीं है, ये खास हस्ती है, ये खुद इंतखाब करेगा, ये अपनी दाई का इंतखाब खुद करेगा। यार लोगों ने गीत बना लिए कि अमीरों के बच्चे ले गई, दाइयां ले गई और मोहम्मद मुस्तफा को यतीम और गरीब समझ के छोड़ गई। ये कैसी अहमकाना बात है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, वो अब्दुल मुत्तलिब जिसके जब खाना काबा पे हमला हुआ, अबरहा काफर ने जब हमला किया हुजूर की विलादत बाद से 55 रोज पहले, तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट छुड़ाने के लिए अबरहा के पास गए। तो रिवायात में लिखा है कि आपके 200 ऊंट उसने काबू किए थे। जिस आदमी के पास 200 ऊंट हो वो गरीब होता है, बोलो। ये आप सब जानते हो कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी थी, उस मन्नत के नतीजे में हजरत अब्दुल्ला को ज़बह करना था, कुर्बानी देनी थी ना हजरत अब्दुल्ला की। तो सारे मक्का ने आगे कहा कि नहीं, ऐसा खूबसूरत, ऐसा शहजादा, ऐसा प्यारा। अब लोगों को तो शायद नहीं पता था, बल्कि यकीनन नहीं पता था कि ये जो नूर झलक रहा है ये किसी और का है। वो जो रुखे अब्दुल्ला से नूर झलक रहा था, वो जो तजल्लियात उगल रही थी, उन्हें देख देख कर लोग मस्त और दीवाने थे अब्दुल्ला के दीदार के। लोग घरों से निकल के हजरत अब्दुल्ला जिन गलियों से गुजरते, घरों से निकलकर माइयां, बीबियां, ख्वातीन बाहर निकल के खड़ी हो जाती, मोहम्मद अब्दुल्ला गुजर रहा। उस अब्दुल्ला के बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार मदीना के वालिद गिरामी को ज़बह के लिए मन्नत के मुताबिक तैयार हो गए। सारे मक्का के लोग रोकने लगे कि नहीं, इसको कुर्बानी ना दो। लोगों ने अपने बच्चे पेश किए कि इसकी जगह हमारा बेटा कुर्बानी कर दो। कहा ऐसा नहीं है। फिर फैसला हुआ, उस वक्त के जो उलमा थे उन्हें बुला के मशवरा किया गया, तो कहा कि इनके बदले में आप दियत दे दें। दियत कितनी? उस वक्त 10 ऊंट थी उस जमाने में। तो कहा कि अच्छा फिर ऐसा, अब्दुल मुत्तलिब कहते नहीं, मैं वही करूंगा जो अल्लाह चाहेगा। और ऐसा करते हैं कि पर्चियां डाल लेते हैं, कुर्रा करते हैं। अगर कुर्रा, एक तरफ 10 ऊंट की पर्ची, एक तरफ अब्दुल्ला की पर्ची। अगर पर्ची में अब्दुल्ला का नाम आ गया तो अब्दुल्ला ही ज़िबा होगा, और अगर ऊंटों का जिक्र आ गया तो फिर 10 ऊंट ज़िबा हो जाएंगे। जब पर्ची निकली तो हज़रत अब्दुल्ला के नाम फिर शोर उठा के नहीं, अब 10 को 20 कर दो, ऊंट 20 कर दो, ऊंट 30 कर दिए गए, 40 कर दिए, 50 कर दिए गए, 100 ऊंट कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंट ज़बह किया जाता है, और यूं हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत पूरी करते हैं। जो आदमी 100 ऊंट ज़बह कर रहा है वो गरीब था, बोलो। तो ये पता नहीं लोगों ने कहां से घर ली ये बातें कि उनके घर में तो जी महीनों चूल्हा नहीं तपता था। बाबा खुदा का खौफ खाओ। आज भी मैं कहता हूं तुर्की में कोई जाए, इस्तांबुल में, वहां अजायब घर में जाके देखो, सरकार के तबरुकात पड़े हुए हैं। उन तलवारों को देखो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तलवारें थी। उस दौर के बादशाहों की तलवारों से भी हुजूर की तलवारें ज्यादा कीमती थी। हुजूर की सवारियां दूसरे मुल्कों के बादशाह रशक करते थे कि ऐसी तलवार हमें भी कहीं से मिल जाए।
تو میرے مصطفیٰ کی سواریاں، تو ان میں ایک وہ تحفہ بھی تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا، یافور، وہ سواری اس نے تحفہ بھیجا تھا، تو اس تحفے سے حضور کیا کام لیتے تھے؟ یافور گدھے کو کہتے ہیں، نام تھا حضور نے رکھا ہوا، گدھا تو تھا نا تو اس کا نام حضور نے رکھا ہوا تھا یافور۔ آپ نے اپنی چیزوں کے نام رکھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی اونٹنی کا نام کسوا رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح بعض امامے تھے، مختلف پگڑیوں کے مختلف حضور نے نام رکھے ہوئے تھے، کسی تلوار کا کوئی نام تھا، کسی تلوار کا کوئی نام تھا، حضور نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ تو اس گدھے کا نام رکھا ہوا تھا یافور، اب میں کہوں گا حضرت یافور۔ حضور فرمایا کرتے ہیں کہ یافور جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ شفا شریف میں ہے کہ یافور جاتے اور صحابی کے دروازے پر جا کے زمین پہ ٹک ٹک پاؤں سے کرتے، پاؤں مارتے زمین پر، صحابی باہر آتا، یہ آنکھوں میں اشارے سے پیغام دیتے اور صحابی کو سمجھ آ جاتی کہ میرے آقا نے بلایا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء شریف سے مدینہ منورہ گئے ہجرت کے دن، تو جس اونٹنی پر حضور سوار تھے، سب لوگوں کی اہل مدینہ کی خواہش تھی نا کہ حضور میرے مہمان ہو، حضور میرے گھر میں قیام کریں۔ سب لوگوں نے چراغاں کیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے گھروں کے چھتوں پر چراغاں کیا۔ یہ ظہیر عباس نے چراغاں کر کے کوئی نیا کام نہیں کیا، گھر سجائے، عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے، مرد میدان میں آ گئے، لوگ نیزہ بازی کر رہے ہیں، وہ گتکے سے کھیل رہے ہیں اور تلوار زنی شمشیر زنی کے جوہر دکھا رہے حضور کے سامنے۔ اور ایک جماعت جو عورتوں مردوں پر مشتمل تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، حضور کو استقبالیہ نغمہ پیش کر رہے تھے اور دب بجا رہے ہیں، دب بجا رہے ہیں اور دب کے ساتھ حضور کی نعت سنا رہے ہیں۔ اور حضور اس حالات میں اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ سرکار میرے گھر میں آئے۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، مہار چھوڑ دی۔ اور بابا جو کچھ بھی تھی تو جانور، پر یاد رکھو جو میرے نبی سے منسوب ہو گیا وہ جانور بھی لاجواب ہے۔ سرکار نے مہار چھوڑ دی اور یہ فرمایا انہا معزونۃ، یہ میری اونٹنی اذن یافتہ ہے، یہ اذن یافتہ، اسے پتا ہے کہاں بیٹھنا ہے، جہاں اس کو بیٹھنے کا حکم ہوگا یہ وہیں پر جا کے بیٹھے گی۔ یہاں کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں، یہاں نبی کی اونٹنی کو پتا ہے، اونٹنی کو پتا ہے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام کا ادب، محبت، پھر یہ ریت، یہ رسم ختم نہیں ہو گئی، صحابہ کے بعد چلتی رہی۔ عشاق اپنے مذہب عشق پر اس طرح سے کھڑے رہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ امام مالک بڑا مشہور نام ہے، صرف ایک مثال کے طور پر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ امام مدینہ بھی ان کو کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور بہت امیر کبیر ہستی تھے، لیکن صرف ایک حج کیا تھا کیونکہ وہ فرض تھا، پھر حج نہیں کیا۔ پوچھا حضرت لوگ ہر سال مدینہ سے قافلے جاتے ہیں حج کرنے بیت اللہ کا، آپ کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مجھے اپنی زندگی کا اعتبار نہیں، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر مدینہ میں مر سکو تو یہاں پر مرنے کی کوشش کرو۔ تو میں یہاں رہتے ہوئے اگر مکہ چلا جاؤں، موت وہاں آ جائے تو میں شہر رسول میں مرنے سے محروم ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں رہتے مدینہ میں ہیں اور اس شہر میں رہنے کے باوجود پاؤں میں کبھی جوتا نہیں پہنا، کہتے تھے شرم آتی ہے۔ جس شہر میں میرے مصطفیٰ جن گلیوں میں چلے، ان گلیوں میں جہاں مصطفیٰ کریم کا قدم مبارک لگا ہو، وہاں میرا پاؤں اوپر پڑ جائے اور میں بے ادب بن جاؤں،
میں اس قابل نہیں ہوں کہ جوتا پہن کے مدینہ منورہ کی بے ادبی کروں. یہی امام مالک جب مدینہ منورہ کے گلیوں میں چلتے تھے گاہے گاہے دیواروں کے قریب چلتے تھے اور کبھی وہاں سے دیوار چومتے, کبھی آگے بڑھ کے پھر چومتے, پھر آگے بڑھ کے چومتے. یا امام یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ایسے ہی بس دل میں آتا ہے کہ کبھی شاید سرکار نے چلتے چلتے یہاں ہاتھ رکھ دیا ہو اور میرے لب اس جگہ پہ لگ جائیں جہاں پیارے مصطفیٰ کا دست مبارک لگا تھا. اے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں, مجھے ایمان سے بتاؤ یہ کون سی آیت کا تقاضا ہے, یہ کون سی حدیث کا حکم ہے کہ دیواروں میں چلتے جب رات چلو تو دیواروں کو چومتے پھرو مدینہ کی؟ یہ مذہب عشق ہے, جو مذہب عشق ہے جو بندے کو مجبور کرتا ہے اور خود اندر سے ایک بات تڑپ نکلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا اور اس جگہ پہ اگر لب لگ گئے تو دنیا بھی سنور جائے گی, عقبہ بھی سنور جائے گی. تو برادران اسلام, پیر مہر علی گولید کا بادشاہ سید مہر علی گورڑوی سب نام جانتے ہو. اج سکھ متراں دی وڈیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. صحیح ہے ان کی یہ نعت ان کی تھی اور اعظم چشتی نے پڑھنے کا کمال کر دیا تھا. یہ درویش, یہ عاشق رسول, یہ فرزند رسول مدینہ منورہ کے سفر پہ ہے اور سفر میں بے قلی اور بے قراری ہے کہ کیوں سفر ختم نہیں ہو رہا. چلتے چلتے سفر تھا, قافلہ تھا. ایک دن تھکے ہوئے تھے, غور فرمانا سنیوں, تھکے ہوئے تھے, عشاء کی فرض پڑھ کے سنتیں چھوڑ دیں, فرض پڑھ لیے, باقی نماز پڑھ لی اور سو گئے. کون؟ پیر مہر علی. سو گئے, آنکھ لگ گئی اور بس پھر لگ گئی. سرکار آ گئے. مہر علی بیٹا یہ کیا تم نے کیا؟ نماز پڑھی ہے عشاء کی اور میری سنتوں سے بے پرواہ ہو گئے ہو. یا رسول اللہ غیر موقع تھی, تھکا ہوا تھا اس لیے ایسا کیا ہے. فرمایا مہر علی اگر تم میرے بیٹے ہو کر میری سنتوں کو غیر موقع سمجھ کے چھوڑ دو گے تو باقی امت کیا کرے گی؟ رسول اللہ کا بیٹا ہو, حضور کا خون ہو, حضور کی نسل ہو اور پھر وہ دین پر عامل نہ ہو, قابل غور بات ہے. تو میرے دوستو, یہی پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں جا کے مدینہ منورہ کے کتوں کی دعوت کی. جی ہاں, پھر کے مدینہ کے حوالی میں جگہ جگہ جا کے کتوں کو خود کہا کہ تمہاری میرے ہم فلاں دن دعوت ہے. کتوں کے لیے کھانا پکوایا گیا جو ان کے موافق ہوگا اور شاندار طریقے سے اسے, جیسے بڑے معزز مہمانوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے, بڑا شاندار انتظام کیا. اب وقت مقررہ پر مقررہ دن کتے قطار اندر قطار آ رہے ہیں. مدینے کے کتے تھے نا, آئے اور بڑے مہذب اور شائستہ طریقے سے بیٹھتے گئے. جو ان کے سامنے تشت تھی اس سے انہوں نے جو کھانا تھا کھایا, واپس چلے گئے. اس دوران میں کسی کتے کے پاؤں پر غفلت سے کسی بے دھیانے میں کسی مرید کا پاؤں آ گیا, پیر صاحب کے کسی مرید کا.
किसी कुत्ते के पांव पर पांव आ गया तो कुत्ते की हल्की सी आवाज तो निकली, लेकिन एहतरामी दरबार रसूल में कुत्ता चीखो चहाड़ नहीं करता। पीर साहब को पता चला, पूछा क्या हुआ, बताया गया पीर साहब भाग उठे, उस कुत्ते को तलाश किया और उसके अपने सर की पगड़ी उतार कर पगड़ी फाड़ी और कुत्ते के पांव पर पट्टी बांधी और उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ गए कि मेरे आका को मेरी शिकायत न करना। ये है अदब, ये है इश्क। आज हम नखरे करते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कह जाते हैं। याद रखो, बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार। खुदा का मामला हो तो अल्लाह गफूर रहीम है, दरगुजर कर लेगा, लेकिन अगर उसके महबूब की बात आई और किसी तरह किसी से कोई बेअदबी, कोई हल्का अमल हो गया तो वो पकड़ होगी जिस पकड़ से छुड़ाने वाला कोई। तो बिरादरान इस्लाम, ये जश्न ईद मिलादुन नबी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम अरबों के तरीके पर, सहाबा के तरीके पर, सूफिया औलिया के तरीके पर और खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने तरीके पर खुशी मनाना, जिक्र करना मुस्तफा करीम का। क्या सहाबा किराम की महफिलों में हुजूर का जिक्र नहीं होता था? वो तो बहाने बहाने से बात कोई हो रही है, हुजूर का जिक्र ले आते थे। और ये मोहब्बत का अपना तकाजा है, जिसे जिससे मोहब्बत होती है वो खामखा में उसका जिक्र ले आएगा। बात कहीं की हो रही होगी, अपने महबूब का जिक्र ले आएगा। तो बस यही खुशबख्ती है कि अगर किसी को सरकार की मोहब्बत नसीब हो जाए तो फिर वो झंडियां भी लगाता है, वो कुमकुमे भी लगाता है, वो बत्तियां भी लगाता है, लंगर भी पकाता है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज से 370 साल पहले लिखी गई किताब मा साबत बिस्सुन्नाह में वो फरमाते हैं कि जो शख्स, इब्न तैमिया के एक शागिर्द थे इब्न जौज़ी, उनके हवाले से लिखते हैं कि जो शख्स घर में महफिल मिलाद कराएगा, मेहमानों के लिए घर को सजाएगा और उनके लिए राहत पैदा करेगा और उन्हें खाने पेश करेगा और उनको तहाइफ देगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मत के उलमा, दय्यत उलमा बता रहे हैं। जो ऐसा करेगा वो कहते हैं तजर्बे से ये साबित हुआ है कि उस साल में उस घर में कभी कोई बुरी बला नहीं आती। उस घर में बरकतें, अल्लाह की तरफ से खुसूसी बरकत का नज़ूल होता है और हर किस्म की आफत और बलियात से वो घर महफूज हो जाता है। तो ये मौका इस वक्त इस किस्म के मजीद दलाइल का अब वक्त नहीं है, काफी वक्त बीत गया और आपने मुझे देर तक बर्दाश्त किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ये बैठना जिक्र नबी के लिए कबूल फरमाए और हमें सच्ची मुच्ची हुजूर का, वाकई हुजूर का आशिक बनाए। हुजूर की उम्मती होने के तकाजे हम पूरे करने लग जाएं तो आज दुनिया में जो जिल्लतें और पस्तियां हमारे पीछे लग गई हैं और हर किस्म की रुसवाइयों ने हमारी तरफ रुख कर लिया है, अगर आज भी हम वाबस्ता मोहम्मद हो जाएं तो सारी जिल्लतें, सारी पस्तियां हरफे गलत की तरह हमारी जिंदगियों से मिट जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हामी और नासिर हो और हमारे भाई ज़हीर अब्बास साहब को अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जज़ाए जज़ील अता फरमाए और इनके दोस्तों को अल्लाह ताला खैर बरकत और शर्फ अता फरमाए। और आप जो दोस्त, बुजुर्ग, भाई, बच्चे इस महफिल में शरीक हुए, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, उन सब के लिए आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की, या रसूल अल्लाह इन सब की अपने दफ्तर में हाजिर लगा लीजिए। या रसूल अल्लाह इन सब का आना कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह हम भूखे हैं, हमें शेर कर दीजिए। हम मोहताज हैं, हमें गनी कर दीजिए। या रसूल अल्लाह ये मेरे बच्चे तालिब इल्म, तालीम का इस वक्त जो बुहरान और इब्तिला है, या अल्लाह इसमें हमारे बच्चों को ज़हनी आसूदगी और चिला अता फरमाइए। और मेरे नौजवान बच्चे तालीम के बाद या अपने उम्र के उस हिस्से में पहुंचने पर जब इन्हें बरसरे रोजगार होना चाहिए, रोजगार के लिए ये दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं और जगह जगह रोज सारा दिन फिरते हैं दरखास्तें लिए, जगह जगह इंटरव्यू करते हैं। और ये रौनक और तकब्बर के पुतले, ये मगरूर, ये फिरौन नस्ल में से लोग इनको
कमाल हकारत से ठुकरा देते हैं। या रसूल अल्लाह, इन ठुकराए जाने वालों को आपका दर नसीब हो गया है। या रसूल अल्लाह, अब ये आपके दर पे आ गए हैं, इनके लिए दरवाजे खैर बरकत के, रोजी के, अच्छे बाबकार रोजगार के दरवाजे खोल दीजिए। या रसूल अल्लाह, इनको जिल्लतों पस्तों की दलदल से निकाल लीजिए। आका, ये आपकी उम्मती हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मती हैं। ये क्यों यहूद और नसारा के मरहूने मन्नत हों? ये क्यों गैरों का एहसान उठाएं? आका, ये आपका नाम लेने वाले हैं, आपके नारे लगाने वाले हैं, आपकी तालीम पर चलने वाले। आका, इन पर नजरे करम हो, मेरे मुस्तफा करीम इन पे खसूसी करम हो। और जिनके यहाँ औलाद नहीं, उनको औलाद, नेक औलाद बख्शिए। जिनके यहाँ औलादे नरीना नहीं, उनको नेक फर्जंद बख्शिए। जिनके घरों में इख्तलाफ, इंतशार और इफ्तराक और बदगुमानियां, या अल्लाह उन घरों में सुकून, करार और एतमाद फरमाइए, एतमाद पैदा फरमाइए। हमारी बस्तियों और शहरों, बस्तियों की गलियों और गलियों के घरों को खैर बरकत और नूर रहमत से भर दीजिए। या आका करीम, या रसूल अल्लाह, उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह, इस्मा कालना, इन्नना फी बहर गम में मुगरकुन। आका, दुश्मनों ने हमारा घर देख लिया है, दुश्मनों ने हमारा ताकुब शुरू कर दिया है। या रसूल अल्लाह, हमारी मदद फरमाइए। या रसूल अल्लाह, अपने रब से हमें इज्जत की भीख अता कीजिए, रुसवाइयों से निकाल लीजिए। हम हैं आपके गुलाम, हम हैं आपके उम्मती। और अर्ज करते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह। आका अर्ज करे हम मेरे मौला, जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अलैका। सबातु जाना मेरा मातेरा सुनाना, बादशाह ये दो जहां तेरा पढ़ता है दीवाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका जी तेरे दर है फकीरी, या रसूल अल्लाह, या आका जी तेरे दर है फकीरी, दो जहां की है अमीरी। या रसूल अल्लाह, दो जहां की है अमीरी। लिल्ला करम कीजिए, लिल्ला करम कीजिए,
گیا گیا اخیری جان دی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ آقا جی وقت کا چمکے ستارہ پھر حاضری کا ہو اشارہ یا رسول اللہ یا پھر حاضری کا ہو اشارہ تو دیکھ کر روزہ وہ پیارا دیکھ کر روزہ وہ پیارا پھر کرے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام اور السلام یا رحمت تمام حضرات تشریف رکھیں الصبریہ فاؤنڈیشن الصبریہ ٹرسٹ یہ ہمارے دو ادارے ہیں جس کے اراد ذیلی کی تنظیمات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور حضور کی فیضان رحمت سے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جامعہ آغوش سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علی بلاک 205 نمبر میں بچیوں کے لیے ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور ہمارے کوئی سیاسی قطعی طور پر مقاصد نہیں ہے. ہم کسی سیاسی گروہ سے کسی پارٹی سے کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ مجھے خاص وجہ سے یہاں یہ بات کہنی ہے. ہمارا کسی سیاسی گروہ سے نہ تعلق کبھی تھا نہ ہے اور انشاءاللہ میری زندگی میں کسی سے نہیں ہوگا. اور ہم تو کام کر رہے ہیں خلق خدا کی خدمت کے لیے اور ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا طریقت بجز خدمت خلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست بتصویر و سجادہ و ترک نیست. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ تسبیحاں پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور مسلح بچھا کے اور گھٹڑیاں پہن کے یہ ہماری فقیری نہیں. ہماری فقیری خدمت خلق ہے اور ہمارے ہاں صرف اور صرف ایک ہی بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ فرد کو سنوارا جائے فرد کی اصلاح کی جائے. وہ مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو بچی ہو اسے ہم نے سنوارنا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اور ملت جو ہے وہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. تو اس لیے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں افراد کی بہتر تربیت میں. جو کچھ ہم سے بن آتا ہے آپ میلاد شریف کا جلوس بھی آپ نے دیکھا اس کے لیے بھی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ بھرپور شرکت ہوئی اور یہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ شربتدار جلوس کے ساتھ ایک بڑے بھرپور شرکت فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں دینی تربیت کا رات کو عشاء کے بعد اب کچھ وقت میں یہ ربیع الاول شریف کی محفلوں کی وجہ سے معطل ہے. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سلسلہ چلے گا اور برسوں سے چل رہا. اور میں
میں نوجوانوں سے خاص طور پر، ویسے تو ہر ایک سے، لیکن نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ جو مسئلہ، جو سوال آپ کو پریشان کرتا ہے، تو کسی بھی شخص سے آپ پوچھنے میں جھجک اور ڈر محسوس کرتے ہیں، اب ہمارے پاس آئیے اور بنا کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آپ مسئلہ پوچھیے، سوال پوچھیے. اور وہ سوال ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی قسم نماز کا سوال پوچھیں، آپ دنیا انسانی زندگی سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آپ کو وہ جواب دیں گے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے تحت ہوگا انشاءاللہ. اور ایک بات یاد رکھنا، ہم بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے. کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مان لے تو ہم نے سارے زمانے کو منانے کا ٹھیکہ نہیں لیا. ہم تو عاجز ہیں، مسکین ہیں. اس رب کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق بخشی اور یہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا. اور الحمدللہ میں اور میرے بچے اس کام کے لیے، بچے سے مراد وہ صرف وہ نہیں ہے جن کو میں نے جنا ہے، وہ تمام بچے میرے جو میرے ساتھ صابری نسبت رکھتے ہیں، میرے تمام صابری آپ سب کے خدمتگار ہیں. اللہ آپ کو ان سب کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. یا پاک پروردگار، اس محفل کے لیے جو جس ذوق شوق سے، جس محبت سے انتظام کیا گیا اسے قبول فرما. یا پاک پروردگار، ہم بلا شبہ ناقصر، نامکمل اور خاکسار، عاجز، مسکین بندے ہیں، گناہ گار ہیں، قدم قدم پر ہم غلطیاں کرتے ہیں. مولا کریم ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں جان بوجھ کر، باغی بن کر، سرکش ہو کر کسی بھی قسم کی غلطی کرنے سے محفوظ فرما. یا اللہ، ہم سے جو سہون کوئی خطا ہو جائے اپنے محبوب کے تقاضے میں معاف فرما. یا اللہ، ہم جس طرح سے پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ہماری پریشانیاں دھو ڈال. میرے مولا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ساری امت پر اپنی رحمتوں کے بند دروازے کھول دے. یا پاک پروردگار، عالم اسلام جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اپنا صحیح دینی اسلامی تشخص اپنا کر اور اسے اجاگر کر کے دنیا میں اپنا کھویا مقام بحال کرنے کی توفیق عطا فرما. غیروں کے طریقے اپنانے کی بجائے ہمیں اپنے آقا محمد کریم کا طریقہ اپنا کر اس پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما. احساس کم تری سے ہمیں نکلنا نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سبوں کو جس کا جو کردار بنتا ہے، ہمیں امت کی بھلائی اور خیر کے لیے وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا، یہ امت سازشوں کے تحت تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے، کبھی کسی فرقے کے عنوان سے، کبھی کسی پارٹی کے عنوان سے، کبھی کسی طبقے کے عنوان سے. یا اللہ، تو نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا کہ ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیں، لیکن بدقسمت لوگوں نے امت کو امت نہیں رہنے دیا. مولا، ہمیں امت ہونا نصیب فرما. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو امت ہونا نصیب فرما. داتا گنج بخش علی حجویری کا یا اللہ جو درس تھا وہ اپنانا نصیب فرما. مولا علی شیر خدا کا درس ہمیں نصیب فرما. یا اللہ، آل و اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر انتشار اور ہر پریشانی اور ہر مصیبت اور افتراق سے امت کو محفوظ فرما. یا پاک پروردگار، اس مجمع میں جو بھی کوئی بیمار ہے یا ان کا کوئی ملنے والا عزیز اقارب گھر کا کوئی فرد یا کوئی رشتہ دار دور کا بھی کوئی بیمار ہے، اس کو شفا عطا فرما. خصوصاً ہمارے بھائی محمد عباس صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما. ان کی صلاحیتوں کو الہ العالمین اور بیدار اور اجاگر فرما. یا اللہ انہیں سلامتی کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے بھائیوں کو جو بھی اس محفل میں موجود ہیں، آج سے زندگی کا ایک پاکیزہ رخ نصیب فرما. یا اللہ، اس 4 روزہ زندگی میں اچھی کمائی کرنے کی توفیق دے، وہ کمائی جو ہمارے قبر میں اور حشر میں کام آئے. یا مولا کریم، ہمیں دنیا کی قوموں کے سامنے سرفرازی عطا فرما. ہمیں دنیا کا محتاج نہیں بلکہ دنیا میں بانٹنے والا بنا. یا اللہ، ہمیں دنیا کا سوالی نہیں بلکہ دنیا کو عطا کرنے والا بنا. یا الہ العالمین، محمد کریم کی امت کو سیدہ فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہا کہ یا اللہ چادر تطہیر کے صدقے میں اور حاضرین کو یا اللہ جو بھی چھوڑ ہے وہ پوری فرما. تیرا جو بندہ تیری بارگاہ میں، میری جو بہن بیٹی تیری بارگاہ سے جو سوال کرتی ہے، جس مقصد کے لیے ہم جھولی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے سب کے مقصد پورے فرما. اس محفل پاک کے صدقے جن کے سر پہ قرض ہے ان کو ادائیگی قرض میں آبرو مندانہ یا اللہ موقع نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی کسی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، جن کے کاروبار برباد ہو رہے ہیں، کاروبار رکے ہوئے ہیں، یا جن کے ساتھ دھوکے فراڈ ہو گئے ہیں، یا اللہ ان ساری چیزوں سے ہمارے ان بھائیوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری بستیوں، شہروں، ہمارے گھروں کو خیر و برکت کا مرکز بنا دے. یا اللہ ہماری گلیوں کو ذکر نبی سے آباد کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو نبی کا گھر بنا دے، مصطفیٰ کریم کا گھر بنا دے، میرے آقا کا گھر بنا دے. یا اللہ میں اپنے گھروں کو، ہمارے ہر فرد کو جیوان آئے عشق مصطفیٰ کر دے. والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم.